خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب کو بہت زیادہ سلام۔ زبور جنہیں مزامیر بھی کہا جاتا ہے، اور مزامیر جمع ہے مزمور کی، اور جو اردو لفظ مزمور ہے یہ عبرانی لفظ مزمور سے ہے، جس کے لیے یونانی لفظ ساموس ہے، اور ساموس کی جمع ہے ساموئے۔ زبور یعنی مزامیر کی کتاب بائبل مقدس میں گیتوں اور دعاؤں کی کتاب ہے۔ یہ زبور ایک طویل عرصے کے دوران صدیوں لمبے زمانے پر محیط لکھے گئے۔ انہیں مختلف مصنفین نے یعنی شاعروں نے روح القدس کے الہام یعنی پاک روح کی رہنمائی اور اثر کے تحت لکھا۔ قوم اسرائیل میں ان گیتوں اور دعاؤں کو اکٹھا کیا گیا اور پھر انہیں ترتیب دیا گیا، اور اسرائیلی لوگ اپنی عبادتوں میں اجتماعی طور پر ان گیتوں کو گاتے اور ان دعاؤں کو پڑھتے۔ قومی اعتبار سے یہ زبور اکٹھے گائے اور پڑھے جاتے، ہیکل میں، عبادت خانوں میں، لیکن ایماندار انہیں اپنی روحانی ترقی، مدد اور تسلی کے لیے انفرادی طور پر، شخصی طور پر بھی پڑھ اور گا سکتے ہیں۔ کئی صدیوں کے عرصے میں لکھے گئے ان زبوروں کو جو اسرائیلی عبادتوں میں گائے جاتے تھے، بالآخر اکٹھا کر کے ترتیب دے کر مقدس نوشتوں میں شامل کیا گیا۔ مقدس نوشتوں سے یہاں میری مراد ہے پرانا عہد نامہ، عہد قدیم، کچھ لوگ اسے عہد عتیق بھی کہتے ہیں، دی اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ زبور بنیادی طور پر مذہبی نظمیں ہیں، ریلیجس پوئمز، روحانی نظمیں ہیں، اسپرچول پوئمز، اور ان کی مختلف اقسام ہیں جن پر آج ہم وقت لگائیں گے۔ تعارفاً میں مختصر ذکر کرتا جاؤں۔ کچھ زبور خدا کی حمد و ثنا اور پرستش و ستائش کے گیت ہیں۔ کچھ زبور مدد اور حفاظت کے لیے دعائیں ہیں۔ زبور نویس پکارتا ہے، اے خدا مجھے چھٹکارا دے بیماری سے، دشمن سے، مصیبت سے۔ کچھ زبور گناہوں سے معافی کے لیے التجائیں ہیں۔ کچھ زبوروں میں خدا کی برکتوں کے لیے شکر گزاری کی گئی ہے۔ کچھ زبور ایسے ہیں جن میں زبور نویس خدا کی احسان مندی کا ذکر کرتا ہے کہ اس نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس بات کے لیے وہ ان کی تعریف اور شکر گزاری خدا باپ کی کرتا ہے ان زبوروں میں۔ کچھ زبوروں میں
دشمنوں کو سزا دینے کے لیے خدا سے درخواست کی گئی ہے۔ انہیں بد دعائیا زبور کہا جاتا ہے، یعنی کہ زبور نویس خود کو اس قدر ستایا ہوا سمجھتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے خلاف خدا سے دعا کرتا ہے کہ تو انہیں سزا دے، تو اس ظلم کا ان سے بدلہ لے جو یہ مجھ پر کرتے ہیں۔ یہ گیت اور دعائیں شخصی اور ذاتی بھی ہیں اور قومی اور اجتماعی بھی ہیں۔ بعض مزامیر میں فرد واحد اپنے گہرے شخصی اور دلی احساسات کا ذکر کرتا ہے، اپنی خوشی کا، اپنے غم کا، اپنی تسلی کا اور اپنی تکلیف کا، اپنی شکر گزاری کا اور اپنی بڑی مصیبت کا۔ اور کچھ زبور ہیں جن میں خدا کے لوگ مل کر اجتماعی طور پر اپنی ضرورتوں اور احساسات کو بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، مزامیر کی کتاب، زبور کی کتاب خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بعد اور کلیسیا کے آغاز کے بعد صرف اسرائیلیوں یعنی یہودیوں کی کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اب مسیحیوں کی کتاب بھی ہے۔ یہ زبور خود ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی استعمال کیے۔ بڑا مشہور استعمال خداوند نے صلیب پر کیا، جب اس نے زبور 22 کی پہلی آیت کو کوٹ کیا اور کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یسوع مسیح وہاں زبور 22 کی پہلی آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ پھر نئے عہد نامے کے مصنفین نے مختلف جگہوں پر زبوروں کے حوالے دیے ہیں اور زبوروں کا اقتباس کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی کلیسیا سے لے کر آج تک 2000 سال ہو گئے ہیں، دنیا بھر میں مسیحی لوگ اپنی عبادت اور پرستش میں جو وہ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں زبوروں کا استعمال کرتے ہیں۔ چند یہ تعارفی باتیں تھیں۔ اب ہم کچھ چیزوں کو اور زیادہ ترتیب اور تفصیل میں دیکھیں گے۔ زبوروں کا خاکہ 150 زبور جو ہیں، ان کو 5 کتابوں میں یا 5 مجموعوں میں ترتیب دیا گیا اور یکجا کیا گیا ہے۔ اگر آپ اپنی بائبلیں کھولیں اور جہاں زبور کی کتاب کھلتی ہے وہاں دیکھیں تو تعارف کے بعد مضامین کا خاکہ ہے اور پھر 150 زبور جو ہیں 5 کتابوں میں ان کی جو درجہ بندی کی گئی ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی کتاب زبور نمبر 1 تا زبور نمبر 41 تک ہے۔ دوسری کتاب زبور نمبر 42 تا زبور نمبر 72 تک ہے۔ تیسری
کتاب زبور 73 تا زبور 89 تک ہے. چوتھی کتاب زبور 90 تا زبور 106 تک ہے. اور پانچویں کتاب زبور 107 تا زبور 150 تک ہے. جب میں ٹین ایجر تھا تو اسلام آباد میں جس علاقے سے میرا تعلق ہے فرانس کالونی، وہاں پر نوجوانوں کے لیے بائبل کوئز، بائبل کا مقابلہ ہوا، اور ہمارے کوائر لیڈر اور یوتھ لیڈر بھائی مقصود نوبل وہ بتاتے تھے، وہ سوال پوچھتے تھے اور ہم نے جواب دینا ہوتا تھا. پھر اسی کوئز مقابلے میں انہوں نے کہا کہ اب سب سے جلدی تیزی سے حوالہ نکالنے کا مقابلہ ہوگا. تو ہم سب جتنوں نے حصہ لیا سب ریڈی. تو انہوں نے فوراً کہا زبور نمبر 152. تو بہت سے اسٹوڈنٹس فوراً جلدی بائبلیں کھولنے لگ پڑے. تو خدا کا شکر ہے کہ میرے ذہن میں فوراً آ گیا کہ زبور تو صرف 150 ہیں. تو میں نے فوراً اونچی آواز سے کہا کہ زبور صرف 150 تک ہیں. تو وہ ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہ بات درست ہے. تو مجھے یہ یاد آ گئی بات. اب یہ جو 5 کتابیں ہیں، مزامیر کی 5 کتابیں، ان کی تقسیم کے بارے میں جو عالمین ہیں، علماء ہیں، مفسرین ہیں، ان کی مختلف آراء ہیں. یہودی لوگوں میں پرانے عہد نامے کی تفسیر کو مدراش کہا جاتا ہے. مدراش سے مراد ہے کہ یہودی ربیوں کی لکھی ہوئی تفاسیر. 10ویں صدی میں ایک تفسیر میں یہودی عالم بیان کرتے ہیں کہ جیسے خدا نے موسیٰ کے وسیلے سے قوم اسرائیل کو شریعت کی 5 کتابیں دیں، پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثناء، ایسے ہی موسیٰ کے وسیلے سے خدا نے قوم اسرائیل کو زبور کی، مزامیر کی 5 کتابیں دی ہیں. اگر تناخ اس میں جو پہلا ہے توریت، اگر توریت جو شریعت کی 5 کتابیں ہیں، اگر وہ موسیٰ کی شریعت یا موسیٰ کی توریت ہے، بائبل کی پہلی 5 کتابیں، تو جو زبور کی 5 کتابیں ہیں یہ داؤد کی توریت یا داؤد کی شریعت ہے جو خدا نے اس کے وسیلے سے اپنی قوم اسرائیل کو بخشی ہے. سو یہودی ربی موسیٰ اور داؤد کو متوازی طور پر دیکھتے.
ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانوں کی یہ دعائیں اور گیت بھی خدا کے پاک روح نے ہی الہام سے لکھوا کر ہمیں دیے تاکہ ہماری اس میں مدد ہو سکے کہ ہم خدا کی طرف سے بخشے گئے گیت اور دعائیں جب ہم اپنی زبان میں گیت نہ لکھ سکیں، گا سکیں، دعائیں نہ کر سکیں، تو خدا کی بخشی ہوئی دعائیں اور گیت ہم اس کے حضور پیش کر سکیں۔ وہ کیسا بھلا، مہربان اور پر فضل خدا ہے۔ اب کچھ مفسرین ہیں جنہوں نے جو زبور کی کتاب ہے اس کا جو سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، اس کو ترتیب دیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ زبور کی جو پہلی کتاب ہے، زبور نمبر 1 تا 41، یہ داؤد کی دعاؤں کا پہلا مجموعہ کہلاتی ہے۔ زبور 1 تا 41 داؤد کی دعاؤں کا پہلا مجموعہ۔ دوسری کتاب زبور 42 تا زبور 72 داؤد کی دعاؤں کا دوسرا مجموعہ کہلاتی ہے۔ زبور کی تیسری کتاب جو زبور 73 تا 89 ہے، 73 to 89، وہ بحران کی کتاب کہلاتی ہے۔ اس کتاب میں جو مزامیر لکھے گئے اکثر بحرانی حالت میں، پریشانی، تکلیف اور مشکل کی حالت میں لکھے گئے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی کتابوں میں آپ کو ایسے زبور نہیں ملیں گے، لیکن جو تیسری کتاب ہے اس میں خصوصی طور پر کرائسس ہمیں نظر آتا ہے۔ زبور کی جو چوتھی کتاب ہے وہ زبور 90 تا زبور 106 ہے۔ اس کا جو عنوان بنتا ہے وہ ہے خداوند بادشاہی کرتا ہے، یہوہ بادشاہی کرتا ہے۔ اور زبور کی 5ویں کتاب جو زبور 107 تا 150 ہے، وہ ہے بادشاہ کی واپسی۔ ان مزامیر میں ہمیں دا ریٹرن آف دا کنگ، یہ جو موضوعات ہیں نظر آتے ہیں۔ میں ایک دفعہ دہرانے لگا ہوں، پہلی کتاب زبور 1 تا 41 داؤد کی دعاؤں کا پہلا مجموعہ، دا فرسٹ کلیکشن آف ڈیوڈز پریئرز۔ دوسری کتاب زبور 42 تا 72 داؤد کی دعاؤں کا دوسرا مجموعہ، دا سیکنڈ کلیکشن آف ڈیوڈز پریئرز۔ زبور کی تیسری کتاب زبور 73 تا 89 دا بک آف کرائسس، بحران کی کتاب۔ زبور کی چوتھی کتاب زبور 90 تا 106 دا لارڈ رینز، خداوند حکمرانی کرتا ہے، یہوہ بادشاہی کرتا ہے۔ اور زبور کی 5ویں کتاب زبور 107 تا 150 بادشاہ کی واپسی، دا ریٹرن آف دا کنگ۔ یہ آپ کو
موضوعات ہیں جو ان 5 کتابوں میں ملیں گے۔ زبوروں کو مختلف مصنفین نے جو ہے لکھا ہے، اور اس پر بھی اب ہم غور کریں گے۔ سب سے زیادہ جو زبور لکھے ہیں وہ خدا کے بندے داؤد نے لکھے ہیں۔ ہم نے جو مزامیر کی کتاب ہے اس کا ڈھانچہ اور اس کی کتابوں کو دیکھا، اب ہم مصنفین کی طرف آ رہے ہیں یا شاعروں کی طرف آ رہے ہیں۔ زبور مزامیر کے مصنفین، مزامیر کے لکھاری، شعرا، شاعر کی جمع۔ 150 مزامیر میں سے سب سے زیادہ مزامیر داؤد نے لکھے ہیں۔ 150 مزامیر میں سے 73 داؤد نبی اور بادشاہ نے لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 زبور ایسے ہیں، زبور نمبر 2 اور زبور نمبر 95، جن کو زبور کی کتاب میں داؤد کے زبور نہیں کہا گیا۔ ان کے اوپر داؤد کا یا کسی اور مصنف کا نام نہیں لکھا، مگر نئے عہد نامے میں ان دونوں زبوروں کو، زبور نمبر 2 اور زبور نمبر 95 کو داؤد کے زبور، اس کے مزامیر کہا گیا ہے۔ اگر ہم نئے عہد نامے کا بیان بھی گنے تو پھر داؤد کے لکھے ہوئے زبوروں کی تعداد 75 ہو جاتی ہے۔ اعمال 4:25 تا 26 آیات میں، اعمال باب نمبر 4 آیت نمبر 25 تا 26 میں زبور نمبر 2 کو داؤد کا زبور قرار دیا گیا ہے، اور عبرانیوں باب نمبر 4 اور آیت نمبر 7 میں زبور 95 کو بھی داؤد کا زبور کہا گیا ہے، باوجود اس کے کہ پرانے عہد نامے میں زبور نمبر 2 اور زبور نمبر 95 پر داؤد کا نام نہیں لکھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا پھر کہ ان 2 کو شامل کر کے پھر 75 سامز، 75 زبور جو ہیں داؤد نبی اور بادشاہ نے لکھے۔ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 150۔ 150 کا آدھا کیا ہے؟ 75۔ تو آدھے زبور داؤد نے لکھے ہیں۔ سب سے زیادہ مزامیر کا مصنف ہونے کی وجہ سے اس کتاب کو سامز آف ڈیوڈ، داؤد کے زبور یا داؤد کے مزامیر کہا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ سب کے سب اس نے نہیں لکھے۔ ایک اور جو مصنف یا ہم ہے وہ ہے آصف۔ آصف نے زبور نمبر 50 اور پھر زبور نمبر 73 تا زبور نمبر 83 لکھے۔ ہم نے بات کی داؤد کی، پھر دوسرا مصنف ہے آصف، پھر نمبر 3 بنی کورا۔ بنی کورا انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں دا سنز آف کورا۔
اس سے مراد ہے کہ کورا کے بیٹوں یا اس کے خاندان کے لوگوں نے جو زبور لکھے وہ ہیں زبور نمبر 42 تا زبور نمبر 49، زبور نمبر 84 تا زبور نمبر 85، اور زبور نمبر 87 تا زبور نمبر 88۔ یہ بنی کورا کی طرف سے لکھے گئے زبور ہیں۔ پھر داؤد نبی اور بادشاہ کے بیٹے سلیمان نے بھی 2 زبور تحریر کیے، زبور نمبر 72 اور زبور نمبر 127۔ پھر ایک اور مصنف ہے ہیمان، اس نے زبور نمبر 88 کو لکھا۔ پھر ایک اور مصنف ہے ایتان، جس نے زبور نمبر 89 لکھا۔ سب سے پرانا زبور آپ کو معلوم ہے کس نے لکھا؟ موسیٰ نے لکھا، زبور نمبر 90۔ وہ موسیٰ کی دعا کہلاتا ہے۔ پھر زبور نمبر 88 جو میں نے بیان کیا ہیمان نے لکھا، اس کا جب آپ ٹائٹل عنوان دیکھیں تو ہیمان کے ساتھ ساتھ بنی کورا کا نام بھی شامل ہے۔ یہ چند مصنفین ہیں۔ اگر ہم گنیں تو داؤد نمبر 1، نمبر 2 آصف، نمبر 3 بنی کورا، نمبر 4 سلیمان، نمبر 5 ہیمان، نمبر 6 ایتان اور نمبر 7 موسیٰ۔ ان 7 مصنفین کے علاوہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے زبوروں کی جن پر کسی مصنف کا نام نہیں لکھا ہوا۔ وہ زبور خداوند کے مختلف لوگوں نے مختلف موقعوں پر لکھے، لیکن ان کو کسی ایک مصنف سے منسوب نہیں کیا گیا۔ وہ زبور جن پر مصنف کا نام درج ہے اور وہ زبور جن پر مصنف کا نام درج نہیں ہے، سب کے سب 150 زبور بالآخر اور حتمی طور پر خدا کے پاک روح کی تصنیف ہیں۔ روح القدس ان مزامیر کا اولی اور حتمی مصنف ہے، کیونکہ یہ روح القدس کی ہدایت اور اثر کے ماتحت لکھے گئے، یعنی پاک روح کے الہام سے لکھے گئے۔ بائبل مقدس الہی اور انسانی کوشش سے وجود میں آئی ہے۔ الہی سے مراد ہے یہ خدا کے روح کے دم، الہام، ہدایت، قوت اور تاثیر سے لکھی گئی ہے، یہ الہی حصہ ہے۔ اور انسانی حصہ یہ ہے کہ انسانوں نے روح القدس کی ہدایت، قوت اور اثر کے نیچے اس کتاب کو اپنی زبان میں، اپنے حالات و واقعات میں، اپنے دور کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے لکھا۔
زبور کی کتاب پر بھی یہ سچائی صادق آتی ہے، لیکن دلچسپ فرق یہ ہے کہ زبور کی جو کتاب ہے یہ صرف انسان کے لیے خدا کا کلام نہیں ہے، بلکہ انسانوں نے خدا کے الہام سے جو کلام خدا کے حضور دعاؤں اور گیتوں کی صورت میں پیش کیا، یہ ان پر بھی مشتمل ہے۔ ہم نے جو ہے مصنفین کو دیکھ لیا ہے، ہم نے زبور کی کتاب کا جو ڈھانچہ ہے، اس کی جو 5 جلدیں یا 5 اس کے جو حصے ہیں ان کو دیکھ لیا ہے۔ ہم نے جو زبور کی کتاب کا نام ہے وہ دیکھ لیا کہ عبرانی میں اس کا نام مزمور ہے، جس کا مطلب ہے ایک زبور، ایک نغمہ، ایک گیت۔ عبرانی کا جب یونانی میں ترجمہ ہوا، مزمور کو انہوں نے ساموس یونانی میں ٹرانسلیٹ کیا، اور ساموس کی جمع ہے سموئے، اور لوکا 20:42 میں اور اعمال 1:20 میں یہ یونانی لفظ نئے عہد نامے میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اور اردو میں بھی زبور کو جب ایک زبور کو مزمور کہا جاتا ہے تو وہ عبرانی مزمور سے ہے، اور اردو میں مزمور کی جمع ہے مزامیر۔ ایک اور بات جو پچھلے ہفتے دیکھی، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، وہ تھی کہ عبرانی لفظ ہے تہلیم، جس کا مطلب ہے تعریفیں، حمدیں۔ جو لفظ تہیلا کی جمع ہے، زبور کی کتاب کو عبرانی میں تہلیم بھی کہا جاتا ہے، یعنی تعریفوں کی کتاب، اور اس سے مراد ہے خدا کی تعریفیں۔ یہ بنیادی طور پر خدا کی حمد و ثنا کی کتاب ہے۔ زبور بطور کلام خدا، یاد رکھیں یہ گیت ہیں، یہ دعائیں ہیں، لیکن یہ خدا کا الہامی کلام بھی ہیں۔ خاص طور پر جب مختلف زبوروں میں آنے والے دور کے تعلق سے نبوتیں اور پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ زبور مخصوص تاریخی حالات میں لکھے گئے، لیکن ہم ان کے تفسیری مطالعے میں دیکھیں گے کہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یسوع مسیح کی زندگی، خدمت اور بالخصوص مصلوبیت کے بارے میں مزامیر میں نبوتیں اور پیش گوئیاں ملتی ہیں۔ مثلا زبور 2 جو کہ ممسو بادشاہ اور خدا کے بیٹے کے بارے میں ہے، پرانے عہد نامے میں اس کا اطلاق داؤد، سلیمان اور دیگر اسرائیلی بادشاہوں پر ہوتا تھا، لیکن حتمی اطلاق نبوت کی روشنی میں، نبوت کی نظر سے یسوع مسیح پر ہوتا ہے، جو اسرائیل کا حقیقی ممسو بادشاہ یعنی خدا کا مسیح تھا اور خدا کا بیٹا بھی تھا۔ پھر میں نے پہلے ہی زبور 22 کا ذکر کیا، جس میں یسوع مسیح کے صلیبی دکھوں کی جو ہے نبوت کی گئی۔ اس کے علاوہ کئی اور ایسے زبور ہیں، مثلا زبور نمبر 69 ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، جس کی آیت نمبر 9 میں لکھا ہے
کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ اور جب ہم نیا عہد نامہ پڑھتے ہیں، مرکز کی انجیل، یسوع مسیح نے جب ہیکل کی صفائی کی تو وہاں اس زبور کو کوٹ کیا گیا ہے کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ تو ایک لحاظ سے ہیکل کی جو صفائی خداوند یسوع مسیح نے کی، زبور 69 اور اس کی 9ویں آیت میں اس کا نبوتی بیان ہے۔ پھر زبور 69 کی آیت نمبر 21 میں زبور نویس کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے صلیبی دکھ کی طرف اشارہ ہے، جب اس نے صلیب پر کہا کہ میں پیاسا ہوں، اس نے پانی مانگا، لیکن انہوں نے آگے سے اس کو جو ہے سرکہ دیا۔ اور کئی ایسے زبور ہیں جن میں ہمارے خداوند کے دکھوں اور اس کی مصیبتوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ بات کہ جو زبور ہیں ایمانداروں کی دعائیں اور گیت ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کا الہامی اور نبوتی کلام بھی ہیں، جو اس نے ہمیں روحانی اور مذہبی نظموں کی صورت میں دیا۔ ایک اور آیت سامنے آ رہی ہے، زبور نمبر 34 کی آیت نمبر 20، جس میں لکھا ہے وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ نئے عہد نامے میں اناجیل کے مصنفین اس کو کوٹ کرتے ہیں، جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا اور اس کی کوئی ہڈی توڑی نہ گئی، تو وہاں زبور 34 اور اس کی آیت نمبر 20 کا حوالہ ہے کہ وہ بات پوری ہوئی جو لکھی تھی کہ اس کی کوئی بھی ہڈی توڑی نہ جائے گی۔ ایک شفائیہ عبادت میں ایک پادری صاحب نے دعا کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے جو بیمار تھے یہ دعا کر دی کہ اے خداوند، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں جو ہڈیوں کے مرض میں مبتلا ہیں کہ تو انہیں شفا بخش دے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی ایک بھی ہڈی توڑی نہیں جائے گی۔ تو یہ درست استعمال نہیں ہے کلام خدا کا، کیونکہ یہ بات زبور 34 کی 20ویں آیت میں یسوع مسیح کے بارے میں لکھی گئی کہ جب وہ مصلوب ہوگا، شفائیہ کروسیڈ میں آنے والے بیماروں کے لیے نہیں لکھی گئی۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ شخص جس کی ٹانگ کا فریکچر ہوا ہے اور وہ وہاں اگر دعا کرانے گیا ہے تو وہ تو سوچ رہا ہوگا کہ میری تو ہڈی ٹوٹی ہے۔ پادری صاحب سٹیج تو کہہ رہے ہیں کہ ایمان رکھن والے کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ تو یہ بات اس لحاظ سے درست نہیں ہے۔ تو ہمیں خدا کے کلام کو ذمہ داری سے استعمال کرنے والے لوگ بننا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی ایسے حوالہ جات ہمیں مزامیر میں ملتے ہیں جہاں مستقبل کے تعلق سے نبوت کی گئی ہے۔ سو اس کو کہتے ہیں پروفیٹک ایلیمنٹ ان دا بک آف سامز، کہ مزامیر کی کتاب کا نبوتی پہلو یا مزامیر کی کتاب کا نبوتی عنصر۔ ایک اور جو بڑا اہم حصہ ہے جس پر آج ہم وقت لگائیں گے وہ ہے زبوروں کی اقسام، ٹائپس آف سامز۔ لیکن اس کے لیے پورا لیکچر چاہیے، اس لیے یہ میں اگلے لیکچر میں یہ بات کروں گا۔ ابھی میں مختصراً زبور کی مزامیر کی جو شاعری ہے
اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو زبور ہیں، جیسے میں نے بیان کیا، یہ بنیادی طور پر عبرانی شاعری ہیں۔ شاعری صرف آپ کو مزامیر ہی میں نہیں ملے گی، پرانے عہد نامے میں دیگر کتابوں میں بھی آپ کو نظمیں اور گیت ملیں گے۔ ان نظموں کو جو زبور کی کتاب میں ہیں مختلف نام دیے گئے ہیں۔ سب سے جو عام نام ہے شاعری کے اعتبار سے وہ ہے مزمور، جو میں نے پہلے بتا دیا، جس سے ہمارا لفظ مزمور نکلا ہے۔ ایک اور نام ہے شگایون، اردو ترجمے میں اس کو شگایون کہا گیا ہے۔ کچھ زبوروں پر آپ کو یہ بھی لکھا ہوا ملے گا۔ پھر کچھ زبوروں پر آپ کو مکتام لکھا ہوا ملے گا۔ شاعری کے اعتبار سے یہ جو اصطلاحات ہیں یہ زبوروں کی درجہ بندی کو ظاہر کرتی ہیں۔ چونکہ یہ بہت تاریخی باتیں ہیں تو آج اسکالرز جب ان کا معنی بیان کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ شگایون سے مراد عبرانی شاعری میں کیا تھی، مکتام سے مراد عبرانی شاعری میں کیا تھی۔ صلا جو لفظ مزامیر میں مختلف آیات کے درمیان بریکٹ میں لکھا ہوا نظر آتا ہے، اس سے مراد کیا تھا؟ اور ان اصطلاحات کو جیسے جیسے یہ مزامیر میں آئیں گی، جب ہم تفسیر کریں گے میں بیان کرتا جاؤں گا۔ لیکن کچھ اور باتیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جیسے ہماری اردو شاعری میں ہوتا ہے، عبرانی شاعری میں بھی آپ کو متوازیت نظر آئے گی۔ متوازیت سے مراد ہے کہ دو لائنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ اب جب اردو میں مزامیر کا ترجمہ کر دیا گیا ہے تو وہ شاعرانہ ٹچ، عبرانی شاعری جو ہے اس کی جو چند خصوصیات ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ جو شاعر ہیں وہ اپنے انداز بیان میں کافی زیادہ سلیکٹیو، چنیدہ ہوتے ہیں۔ سلیکٹیوٹی، چنیدگی آپ کو اس میں بہت ملے گی۔ دوسری، آپ کو تشبیہی اور جذباتی زبان بہت زیادہ ملے گی۔ پھر آپ کو نثر کی نسبت ایسی زبان ملے گی جس میں جو زبور نویس ہے اس کا انداز بیان بہت جو ہے وہ اس طور سے ہے کہ وہ ایک واقعے کو آسمانی اور آفاقی نقطہ نظر سے بیان کرتا ہے۔ پھر اس میں ٹائم فریم یعنی جو زمانہ ہے اس میں جو ماضی کے واقعات ہیں جو تاریخ میں ہو گئے ان کو شاعری میں استعمال کیا ہوا بیان کیا جائے گا۔ اس لیکچر کا میرا آخری پوائنٹ ہے تھیولوجی آف دا سامز، زبوروں کی مزامیر کی الہیات۔
اگلا پورا لیکچر زبوروں کی اقسام پر ہوگا اور وہ بڑا اہم لیکچر ہے، لیکن تھوڑا سا میں جو زبوروں کی تھیولوجی ہے، ان کی الہیات ہے، اس کو بیان کروں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ پوری بائبل کا جو پیغام ہے، پیدائش سے مکاشفہ تک بائبل کے جو بنیادی موضوعات ہیں، کیسے مزامیر کی یہ کتاب، کیسے تحلیم، خدا کی تعریف کی یہ کتاب ان میں فٹ آتی ہے۔ کچھ اس طرح سے تھیولوجی آف دا سامز، مزامیر کی الہیات، زبور ہمیں خدا کی پرستش کی تعلیم دیتے ہیں، ورشپ آف گاڈ۔ اور یہ بائبل کا ایک بنیادی موضوع ہے کہ اسرائیل کا خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ، وہ خالق، مالک اور رازق ہے، اور وہ تمام مخلوقات کی پرستش کا واحد اور سچا حقدار ہے۔ ہیلیلویا۔ اور مزامیر کی کتاب ہماری توجہ اس طرف لگاتی ہے اور ہمیں یہ تعلیم اور چیلنج دیتی ہے۔ پھر خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، اس کا اظہار ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ زبور کی یہ 5 کتابیں، یہ 150 زبور ہمیں اس کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ گا کر، بائی سنگنگ، ناچ کر، بائی ڈانسنگ، خوشی منا کر، بائی ریجوائسنگ، شکر گزاری کر کے، بائی تھینکس گیونگ، گناہ کا اقرار کر کے، بائی کنفیسنگ آور سنز، غم کا اظہار کر کے، بائی گریونگ، غصے کا اظہار کر کے، بائی ایکسپریسنگ آور اینگر، خدا کے حضور التجا کر کے، بائی میکنگ ریکویسٹس آف گاڈ، خدا کے نام کا اعلان کر کے، بائی پروکلیمنگ گاڈز نیم، اور دیگر طریقوں سے ہم خدا کی تعریف کر سکتے ہیں۔ یہ ہم زبور کی کتاب سے سیکھتے ہیں۔ شخصی اور اجتماعی استعمال کے لیے جو زبور کی کتاب ہے، اٹ از اے بک آف ورشپ، یہ پرستش اور حمد کی کتاب ہے۔ پھر مزامیر میں جو ایک میجر تھیم ہے، وہ ہے خدا بادشاہ ہے، اور وہ تمام کائنات اور تمام انسانوں پر حکمرانی اور بادشاہی کرتا ہے۔ یہ موضوع آپ کو بائبل مقدس کی دیگر کتابوں میں بھی ملے گا۔ یوں جو زبور کی الہیات ہے، خدا کے خالق ہونے کے تعلق سے اور خدا کے حکمران ہونے کے تعلق سے، اس کی حاکمیت، سوورنٹی کے تعلق سے، یہ بائبل کی دیگر کتابوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ انسان اور خدا کے رشتے میں خدا انسان کے لیے پناہ گاہ ہے۔ یہ موضوع بھی بائبل کی دیگر کتابوں کی طرح ہمیں جو ہے مزامیر میں ملتا ہے۔ کچھ اسکالرز کا تو یہ بھی خیال ہے کہ اگر
پوچھا جائے کہ زبور کی کتاب جو ہے اس کا ایک موضوع، سب سے بڑا موضوع یا سب سے بڑا الہیاتی پیغام، تھیولوجیکل میسج کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ خدا حاکم اور بادشاہ ہے جو تمام چیزوں اور مخلوقات پر حاکمیت رکھتا ہے۔ وہ حاکم مطلق ہے اور خالق اور حاکم ہونے کی وجہ سے وہ پرستش کا واحد حقدار ہے۔ جو لفظ تھیولوجی ہے یہ یونانی الفاظ تھیوس اور لوگوس کا مجموعہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نالج آف گاڈ، خدا کا علم۔ لوگوس سے مراد ہے علم، کلام، گفتگو۔ تھیوس کا مطلب ہے خدا، خدا کے بارے میں علم۔ زبور ہمیں خدا کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں؟ خدا خالق ہے، خدا حاکم ہے، لیکن ساتھ ہم مزامیر میں سیکھتے ہیں خدا بھلا ہے۔ He is good. He is a good God. خدا پاک ہے۔ He is a holy God. خدا شفیق یعنی محبت کرنے والا ہے۔ He is a loving God. خدا رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ He is a merciful God. خدا اپنے لوگوں کا محافظ ہے۔ He is protective of his people. خدا وفادار خدا ہے، faithful. خدا وعدوں کو پورا کرنے والا خدا ہے، a keeper of promises. خدا نعمتیں اور بخششیں جاری کرنے والا خدا ہے۔ He is a God who is a giver of good gifts. پھر خدا منصف ہے، راست عدالت کرتا ہے۔ He is a righteous judge. He is a just God. پھر خدا اپنے لوگوں کے لیے دشمنوں سے انتقام لے گا، وینڈکٹیو گاڈ۔ پھر وہ بدی کرنے والوں کو سزا دے گا، a God who punishes evil۔ پھر وہ یتیموں اور کمزوروں کی داد رسی کرنے والا خدا ہے، a God who cares for the marginalized۔ اور وہ عظیم اور قدرت والا خدا ہے، He is great and powerful۔ He is the creator and sustainer۔ وہ کائنات کو خلق کرنے والا اور اسے قائم رکھنے والا ہے، اور وہ دیگر تمام دیوتاؤں اور انسانوں سے طاقتور خدا ہے۔ وہ انسانوں اور اس کے جو دشمن ہیں ان سے زیادہ حکمت والا خدا ہے۔ وہ تمام قوموں اور فوجوں یعنی لشکروں سے زیادہ قوی خدا ہے۔ So he is a sovereign king۔ وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو حاکم مطلق ہے۔ یہ ساری باتیں میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کو مزامیر میں خدا کے تعلق سے ملیں گی وہ خدا جو ہماری ورشپ، پرستش کا حقیقی واحد اور سچا حقدار ہے۔ پھر مزامیر کی یہ کتاب قوموں کے تعلق سے خدا کے منصوبے کو بھی بیان کرتی ہے کہ خدا صرف قوم اسرائیل کا بادشاہ نہیں ہے، وہ تمام اقوام عالم کا، تمام جہان کا بادشاہ، خالق اور مالک اور رازق ہے۔ خدا نے یروشلیم کو، سیون کو چنا،
اسے اس زمین پر اپنی بادشاہی کا دارالحکومت بنایا، لیکن پھر یسوع مسیح میں اب خدا کی بادشاہی زمین کے کونے کونے تک، تمام زمین تک پھیل گئی ہے۔ پرانے عہد نامے میں وہ شہر یروشلم تک تھی، اب پوری زمین پر خدا کی بادشاہی ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یسوع بادشاہ کے وسیلے سے اب خدا کی بادشاہی تمام قوموں میں پھیل گئی۔ پھر خدا نے یروشلم شہر میں اپنی ہیکل کو مقرر کیا، تعمیر کروایا، لیکن یسوع مسیح جو خدا کی مجسم ہیکل، جس میں خدا مجسم ہو کر آ گیا، اور اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اور روح القدس کے نازل ہونے کے بعد اب کلیسیا تمام زمین پر خدا کی زندہ ہیکل ہے، جن میں اس کا پاک روح بسا ہوا ہے۔ زبور نویس ہیکل کا ذکر کرتے ہیں جہاں خدا کی حضوری ہے۔ وہ حضوری یسوع کے بدن میں ظاہر ہوئی، اور اب وہ حضوری کلیسیا میں پائی جاتی ہے پاک روح کے وسیلے سے۔ پھر خدا نے داؤد اور اس کی اولاد کو اپنی بادشاہی کے لیے مقرر کیا، اور نئے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ابن داؤد ہے، وہ داؤد کی نسل سے آنے والا بادشاہ بھی ہے، اور وہ داؤد کا خداوند بھی ہے۔ یسوع مسیح بیک وقت ابن داؤد یعنی داؤد کا فرزند، اور خداوند داؤد یعنی داؤد کا بادشاہ ہے۔ مزامیر کی یہ تعلیم کہ خدا نے ابراہیم سے عہد باندھا، موسیٰ سے عہد باندھا، داؤد سے عہد باندھا، یہ نبوت اور تعلیم بالآخر یسوع مسیح میں پوری ہو جاتی ہے۔ اور یوں جو مزامیر کی الہیات ہیں، اس میں جو ہے ابراہیم، موسیٰ اور داؤد کے ساتھ باندھے ہوئے عہدوں کی تکمیل وہ ہمیں نئے عہد میں یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور سب سے بڑی اہم بات کہ اگر مزامیر کی تعلیم یہ ہے کہ خدا تمام جہان کا بادشاہ ہے، تو نئے عہد میں زبوروں کا یہ پیغام یسوع مسیح کی صورت میں پورا ہوتا ہے، جب تمام جہان کا بادشاہ یسوع مسیح کی صورت میں مجسم ہو کر آتا ہے، اور ہم پر یہ بھید کھلتا ہے کہ یہ خدا کی بادشاہی کا آغاز کرنے والا یسوع مسیح ناصری صرف بادشاہی نہیں ہے، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ اور زبور کی کتاب، شریعت کی کتاب اور نبیوں کی کتابوں میں جتنے بھی وعدے اور پیش گوئیاں پوری کی گئیں، وہ یسوع مسیح بادشاہ، خداوند اور خدائے مجسم میں پوری ہو گئی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ اس کے ساتھ ہمارا پہلا لیکچر آج مکمل ہوا۔